تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنے برج حمل یعنی ایریز کی جانب۔ ایریز والوں کے لیے میں یہ کہوں گا اپنی زبان کو قابو میں رکھیے گا، کیونکہ جہاں آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کو لبرٹی دی گئی ہے، وہاں پہ کوئی ذرا سی غلط گفتگو آپ کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ تو بہت احتیاط سے آپ نے یہ ہفتے میں اپنی زبان سے کام لینا ہے، اور وہ بزنس مین یا وہ ایریز کے بزنس مین لوگ، کاروباری افراد جنہیں کوئی پرابلم آ رہا ہے، انشاءاللہ کسی حد تک اس کا تھوڑا سا مداوع ہو جائے گا۔ کوئی آپ کا ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی کوئی پرابلم آ سکتا ہے، اور میں ایک ایڈوائز یہ کروں گا، کوئی لٹیگیشن میں مت جائیے گا۔ اگر آپ نے لٹیگیشن میں گئے تو مسائل ہوں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کوئی ادھار دی ہوئی رقم یا کوئی پھنسی ہوئی رقم اچانک آپ کو واپس مل جائے، اور کسی اپنے سینئر فیملی ممبر کے ساتھ اختلاف مت کیجیے گا، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اپنا کوئی فیملی کی رسپانسبلٹی مل سکتی ہے، کوئی فیملی کا ایسا کام یا ایسا اسائنمنٹ دیا جا سکتا ہے جو آپ کو کرنا پڑے۔ اور میں ایک ایڈوائز یہ بھی کروں گا کہ فی الحال جائیداد پراپرٹی کے حوالے سے اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو جمعے کے آنورڈ پلان کیجیے، انشاءاللہ چیزیں بہتر رہیں گی اور آپ کی انویسٹمنٹ آپ کے لیے فروٹفل ثابت ہوگی، اور فائنینشلی چیزیں آپ کے لیے تھوڑی کم و بیش کہہ لیں آپ ہو کے چلتی رہیں گی، اور ٹریولنگ کا بھی آپ کا امکان ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ گھر کی مشینری کی خریداری میں پیسہ خرچ کریں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے سینئر آپ کو کوئی ایڈوائز دے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے پرابلموں سے بچ سکیں گے، اور اپنے گھر میں کوئی کشیدگی کا ماحول یا گھر میں کوئی ٹینشن نہ کریٹ کیجیے گا، ورنہ خواہ گھر کا ماحول خراب ہوگا۔ اگر آپ کنسٹرکشن کے کام سے ریلیٹڈ ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے اس ہفتے اس کام میں تھوڑی سی رکاوٹ آ سکتی ہے۔ آپ کی تھوڑے اپنے فیملی معاملات یا وائف کے ساتھ یا میاں کے ساتھ تھوڑی سی چک چک ہو سکتی ہے۔ غیر متعلقہ لوگوں پر بھروسہ نہ کیجیے گا، ورنہ نقصان ہونے کا اندیشہ، اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی یا ان کے ذریعے کوئی انویسٹمنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی سب سے بڑا لڑکا ہے اولاد میں تو اس کی ذرا سرویلنس کیجیے گا اور اس کی ایکٹیویٹیز کو چیک کیجیے گا۔ تھوڑا سا معدے میں آپ کے یعنی اسٹمک کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ محنت کیجیے، انشاءاللہ رزلٹ بہتر آئیں گے۔ اگر آپ پارٹنرشپ میں کوئی کام کر رہے ہیں تو اس میں محنت کیجیے، اگر کوئی اس میں رکاوٹ آ گئی تھی یا پرابلم آ گیا تھا تو اس کے دور ہونے کے امکانات بنیں گے۔ ویسے بھی آپ جس کام کو کرنے کا سوچتے ہیں اس تہیہ کر لیتے ہیں، وہ چیز ہو جاتی ہے، اور اپنے دل میں اگر کوئی غیر معمولی فتور آئے یا کسی کے حوالے سے کوئی بدگمانی آئے تو اس کو نظر انداز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کا لگتا یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کچھ تفریح کے مواقع میسر آئیں گے آپ کو، یا ہوٹلنگ ہو سکتی ہے، واٹ ایور جو بھی آپ کو آپ کی استطاعت کے حساب سے ہوگا، اور کچھ اچانک گھر میں مہمانوں کی آمد کا اندیشہ ہے جس سے یقیناً آپ کو خوشی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے تو میرا مشورہ ہے اس کو تھوڑا سا لنگر آن کر دیجیے، وہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا، اور فائنینشلی آپ کے لیے جو چیزیں ہیں ان میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور آئے گی۔ کوئی گاڑی یا بائک اس کی خرید و فروخت ہونے کا امکان بنے گا آپ کا، اور آپ کو جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ جو بھی آپ کے گھر میں بڑا میل چائلڈ ہو اس کی ایکٹیویٹی کو ضرور چیک کیجیے گا۔ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ کوئی غلط صحبت یا غلط آدمی لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن نہ ہو۔
اس کے بعد ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا جیمنائی. جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا کہ کچھ مصروفیات میں آپ پھنسے رہیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے فیملی میٹرز کے اندر آپ کا کچھ وقت گزرے. کوئی آپ کا اپوزیشن کرے گا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. لیکن جیمنائی فیمیل جو ہیں ان کو تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا چاہیے, اپنے ہارمونز کا اور اپنی اسکن کا. سوشل میڈیا کو ذرا سا اوائڈ کریں ورنہ کوئی اسکینڈل بن سکتا ہے, کوئی اللہ نہ کرے وقتی طور پہ بدنامی کا سبب بن سکتا ہے. اور اگر آپ کوئی نئی میڈیکیشن شروع کرنا چاہ رہے ہیں, کسی ڈاکٹر کو اپروچ کرنا چاہ رہے ہیں, تو آئی تھنک کہ منڈے کا دن, ٹیوزڈے کا دن اس کے لیے موافق رہے گا آپ کے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کسی پرانے دوست, ساتھی, عزیز کے ساتھ اچانک ملاقات ہو. اور اس میں یہ بھی امکان ہے کہ آپ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا جو جلد بازی میں اٹھایا تھا, وہ تو میں عرصے سے منع کر رہا ہوں, وہ باؤنس بیک ہو سکتا ہے کام آپ کے اوپر. اور کوئی دوست یا پارٹنر سے تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے. کچھ گھر کی رینوویشن, ٹوٹ پھوٹ کو بہتر کرنے, اس کا بھی آپ کوئی موقع ملے گا اور آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے. تھوڑا سا آپ کو اپنی سیوریج لائن, اگر آپ کا گھر ہے, فلیٹ ہے, تو ان کا خیال رکھیے, اس کو خراب نہ ہونے دیجیے گا. اگر ہو تو اس کی فوری مرمت کروائیے گا. اور فائنینشلی آپ کے لیے کوئی اچانک پیسہ ملنا یا کچھ تھوڑا بہت اضافہ ہو جانا آمدنی میں, اس بات کا قوی امکان ہے. اور سفر کا بھی امکان ہے آپ کا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ رہائش کی تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بھی مواقع بحکم اللہ میرے پنچن پاک کے صدقے آپ کو میسر آئے. اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان. سرطان والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے, ظاہر شادی شدہ افراد کے لیے کہہ رہا ہوں, کہ آپ کوئی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی بچے کے حوالے سے, کوئی نیو بیبی کے حوالے سے کوئی آپ کو نیوز ملے یا پریگننسی کے حوالے سے ملے. اور اگر آپ کے گھر میں کچھ تناؤ پیدا ہو گیا تھا تو اس میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. تھوڑا سا اپنے پیرنٹس کی صحت کا خیال رکھیے گا. اور وقتی طور پر آپ کو کچھ اپنے پارٹنر, اپنے ساتھی, اپنے دوستوں کے ساتھ وقتی طور پر ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جو پروفیشنل کینسیرین لوگ ہیں ان کو میں ایڈوائز کروں گا کہ پروفیشنل جگہ پر, پروفیشنل لائف میں آپ پالیٹکس کو اوائڈ کیجیے گا ورنہ آپ کے لیے پرابلم کا باعث بن سکتا ہے. اگر آپ کی کسی سے ناراضگی ہو گئی تھی تو اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے, انشاءاللہ تقدیر بھی آپ کا فیور کرے گی. اور سیر و سیاحت, لوگوں سے میل ملاپ, اس کا بھی امکان ہے. ایک خیال رکھیے گا, اس ہفتے میں اگر کوئی ڈاکومنٹ سائن کر رہے ہیں, کوئی ڈیل کر رہے ہیں آپ, یا کوئی آپ چیز خرید رہے ہیں, تو بہت احتیاط کیجیے گا. کوئی ذرا سی کوتاہی آپ کے لیے پرابلم بن سکتی ہے, کوئی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھیے گا. پیسے کے حوالے سے ٹھیک ہے, بیرون ملک سفر, ویزا, ان چیزوں کا امکان بن سکتا ہے. اور وہ کینسیرین جو ابھی تک پریکٹیکل لائف میں نہیں آئے, ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں کوئی چھوٹا موٹا رومانوی معاملہ شروع ہو جائے. باقی میرا اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے بعد ہمارا پانچواں برج ہے برج اسد لیو. لیو والوں کو میں یہ کہوں گا یہ ہفتے میں آپ کو تھوڑی سی احتیاط کرنی ہوگی, اپنی صحت کے معاملے میں بھی, اپنے ماحول کے معاملے میں بھی, کیونکہ کچھ جانما گندم فروش ٹائپ دوست آپ کو, یعنی ماسکنگ فیس, جو ڈبل چہرے والے لوگ ہیں, وہ آپ کو تھوڑا سا نقصان دے سکتے. اگر کوئی کرونک مریض ہیں یا کسی کرونک ڈیزیز کے مریض ہیں تو آپ اس کے لیے علاج و معالجہ شروع کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہتر رہے گا. قرض کے معاملے میں آپ نے اپنے آپ کو بڑا کھڑا رکھنا ہے, چیزیں آپ کے حق میں بہتر چلتی رہیں گی. کچھ پارٹنر کے ساتھ اختلافات ہو سکتے ہیں مگر الٹیمیٹ بہتر ہو جائیں گے. صحت کا خیال میں آپ کو بار بار کر رہا ہوں, خاص طور پہ نظام ہاضمہ سے متعلق.
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدھ کو جمعرات کو کوئی آپ کو اچانک فنڈ اویلیبل ہو جائے یا کوئی رکا ہوا کام ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزوں کا امکان ہے۔ کچھ آپ کا مذہبی محافل کے اندر جن کا تعلق خالصتاً مذہب سے ہوگا، اس میں کوئی ایک مسئلہ ایسا جنم لے گا آپ کی زندگی میں جو خواہ کی بحث و مباحثہ بن جائے گا، جس کی وجہ سے کچھ آپ کے پرانے تعلقات میں ہلکی سی دراڑ آ سکتی ہے۔ لٹیگیشن کے معاملات کو تھوڑا سا طول دینے کی کوشش کیجیے، الٹ کہہ رہا ہوں، جلد بازی نہ کریے، اس کو ذرا کھینچے تو پھر آگے چل کے آپ کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اور اگر ان لاس کے ساتھ آپ کے کوئی پرابلم یا کوئی مسائل چل رہے ہیں تو ان کو درست کرنے کی یا دور کرنے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ فائنینشلی چیزیں اسٹیٹس کو میں چلتی رہیں گی۔ اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اپنے آپ کا خود ایک جیسے کہتے ہیں نا محاسبہ اور اپنی پڑتال کیجیے گا کہ کہاں آپ سے غلطی ہوئی، کہاں آپ کو کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو کچھ غلطیاں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس کے علاوہ جو ورگو خواتین ہیں ان کو میں یہ کہوں گا اپنے ہارمونز کا خیال رکھیں، اور آسان لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ اگر کوئی نسوانی بیماری، چلے میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، اگر لیکوریا کا مرض ہے آپ کو یا پیریڈز میں آپ کو تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے تو اس کا خیال رکھیے گا، ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے گا، بہتر ہو جائیں گی آپ۔ کوئی آپ کو نئی اپرچونیٹی مل سکتی ہے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مشورہ صاحب الرائے سے لیں گے تو آپ کو بہتر مشورہ ملے گا اور آپ کے لیے وہ بہتری کا سبب بھی بنے گا۔ اچھا، وہ ورگو عورتیں جن کے معاملات لٹیگیشن یا کورٹ میں چل رہے ہیں یا عدالتوں میں زیر سماعت ہیں، ان کے لیے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ کسی دور کے دوست رشتہ دار سے آپ کی اچانک ملاقات ہو سکتی ہے۔ کوئی مسئلہ جو پھنسا ہوا تھا، چاہے وہ جائیداد کے حوالے سے ہو، چاہے وہ کسی ذاتی تعلق کے حوالے سے ہو، ذرا سی آپ کی دلچسپی لینے پر اس میں بہتری پیدا ہونے کے امکان بنیں گے۔ کوئی آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے اس ہفتے میں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنی ہے، ورنہ گاڑی یا بائک کا کوئی چھوٹا موٹا نقصان یا آپ کے جسم کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، اور تھوڑے سے اچانک آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ تو بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو ہر وقت کے لیے کچھ نہ کچھ رقم پس انداز کر کے رکھ لے تاکہ اس کے وقت پہ کام آئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہاں، یہ ہفتہ صحیح ہے آپ کے لیے، اور آپ کو تھوڑا سا اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ تھوڑا سا کبھی کبھی اسٹریس یا اوور برڈن ہو سکتے ہیں آپ، لیکن اللہ کرم کرے گا، اور آپ کی جو مصروفیات اور انگیجمنٹ ہیں ان میں اچانک اضافہ ہوگا اور چیزیں آپ کے حق میں خاص طور پہ ہفتے کے آخری 3 دنوں میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارا 7واں برج ہے برج میزان لبرا۔ لبرا والوں کو میں یہ کہوں گا یہ ہفتہ آپ کی سرگرمیوں کا، بھرپور سرگرمیوں کا حامل ہو سکتا ہے۔ آپ کا اگر کسی نے آپ سے کوئی کمٹمنٹ کی تھی یا کوئی وعدہ کیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ وعدہ پورا ہو جائے۔ کچھ تھوڑے سے فیملی کے پرابلم رہیں گے لیکن وہ چلتے رہیں گے، اور آپ کے ان-لاز یا آپ کی والدہ کے گھرانے کی طرف سے کوئی مسئلہ آ سکتا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو ایکسٹرا فنڈ کی ضرورت پڑے گی، اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کے اپنے خاتون خانہ یا آپ کے شوہر کے ساتھ تعلقات میں بہتری ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے لبرا والوں کو کہ کوئی اچانک منگنی رشتے کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو۔ مالی طور پر اگر کوئی مسئلہ فیل کر رہے ہیں تو اس کا مڈ آف ویک میں آپ کو کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا، کوئی بچے کی خوشی مل سکتی ہے، اور اگر آپ کے کسی کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے تو ان میں کمی بتدریج آنا شروع ہو جائے گی۔ کوئی آپ کو پروفیشنل لائف میں ایکسٹرا آپ کو رسپانسبلٹی تقویض کی جا سکتی ہے، ذمہ داری، اور وہ آپ باحسن طریقے سے نبھا بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بچوں کے
اسکول یا کالجز کے حوالے سے شاید کوئی فیصلہ کرنا پڑے، مگر جلد بازی مت کیجیے گا، تو آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور فی الحال اگر آپ اس ہفتے کے بجائے اس کو نیکسٹ ویک پہ کریں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ فائنینشیل چیزیں کچھ ذرا بہتر ہو جائیں گی آپ کے لیے، اور آپ کی کوئی یا تو نئی گاڑی خریدیں گے یا کوئی گاڑی کی تبدیلی کا امکان بنے گا، اور گھر کی آرائش و زیبائش کی چیزوں میں آپ کا تھوڑا سا رجحان میں بڑھے گا، ان کی خریداری میں۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ کے اگر کچھ معاملات میں کوئی اٹکاؤ آ گیا تھا تو وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے رومانوی جو آپ کے احساسات اور جذبات ہیں ان میں اضافہ ہوگا۔ البتہ اپنے ٹیکسیشن کے معاملات کا خیال رکھیے گا، اس میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا۔ ٹریولنگ کرنا آپ کے لیے بہتر رہے گا، چاہے وہ روحانی ہو، مذہبی ہو یا ویسے ہی ہو۔ اور آپ کو اگر آپ ان میں سے ہیں جو سیپریٹڈ کپل ہوتے ہیں، یعنی جن میں اختلاف یا علیحدگی ہوئی بھی ہو، تو آپ کو اپنے، چاہے آپ عورت ہیں چاہے آپ مرد ہیں اسکارپیو، آپ کو اپنے بچوں کی خاص طور پہ تھوڑی سی توجہ کے طالب ہوں گے ان کے کام، اور آپ کی وہ جو ذمہ داری، اگر آپ ماں ہیں تو ماں اور باپ دونوں بن کے، اور اگر آپ باپ ہیں تو باپ اور ماں دونوں بن کے ان کی زندگی کے حوالے سے کوئی نہ کوئی ڈیسیشن لینا پڑے گا۔ اور وہ لوگ جو، اب ظاہر ہے وہ لوگ جو زیادہ ایڈونچر کرتے ہیں ان کو ذرا خیال رکھنا چاہیے، اسکارپین کو چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس ویک میں کوئی آپ کو گڈ نیوز ملے، اگر آپ بیرون ملک جا کے رہائش پذیر ہونا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ویزا اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے۔ اور آپ کے اپنے بہن یا بھائی میں سے کسی کے ساتھ کوئی اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اور جمعے کے بعد ذرا سا موڈ خوشگوار ہو جائے گا آپ کا، اور پھر یہ ہفتہ ذرا آپ کا ایک طریقے سے خوشی کے لمحات میں یا خوشگوار موڈ میں گزرے گا۔ فائنینشیل چیزوں میں بھی بہتری آئے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس ہفتے میں آپ اپنی کچھ خراب جو الیکٹریکل ایکوپمنٹ ہوتے ہیں ان کے اوپر، ان کی مرمت کے اوپر کچھ اخراجات آپ کے نظر آتے ہیں۔ اور یہ بھی نظر آتا ہے کہ کسی سے آپ کی اچانک دوست سے ملاقات ہو سکتی ہے، جس سے اتنے تعلقات نہ ہو، لیکن اب وہ تعلقات گرم جوشی کی طرف جائیں گے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ جو ہے کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں بغیر سوچے سمجھے اس کی ایلیویشن نہ کیجیے، پہلے اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ لیجیے اور اسٹیٹیکلی دیکھ لیں کہ وہ آپ کے لیے فیزیبلٹی بنا لیں کہ کیسا رہے گا، پھر انویسٹمنٹ کریں۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے بہت زیادہ منسلک ہیں تو اس میں آپ کی بہتری ہونے کے امکان ہے، وہ بڑھ سکتی ہے چیز، اس میں انہینسمنٹ ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہتری ہونے کا امکان ہے، کمپرومائز ہونے کا امکان ہے، اور کچھ تھوڑا سا آپ کا سوشل ورک کی طرف بھی ذہن جائے گا۔ اس ہفتے لگتا ایسا ہے کہ تقدیر آپ پہ کچھ اللہ کے کرم سے مہربان ہے، اور جو سیجیٹیریس خواتین ہیں ان کی ذرا مصروفیات میں اضافہ لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے۔ کسی کے بہکاوے یا کسی کے اس میں نہ آئیے گا کہ وہ آپ کو ورغلا سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی کسی سے کوئی جو ہے غلط قسم کی کوئی آپ کے ساتھ تکرار ہو رہی ہے تو اس کو اوائڈ کیجیے گا، ورنہ خواہ کا مسئلہ بنے گا۔ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا، ہاتھ پاؤں میں کوئی چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں کوئی تقریب منعقد کریں خوشی کے، یا مذہبی بھی ہو سکتی ہے، گھر میں ایک گیٹ ٹوگیدر نظر آتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی روحانی ہستی سے آپ کا تعلق بنے، ملاقات ہو، یا کسی روحانی ہستی کے خواب میں آنے کے آپ کے امکان ہیں۔ اور آپ کو فائنینشیل چیزیں جو لانگ ٹرم آپ منصوبے بنا رہے ہیں ان میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ مل سکتی ہے۔ اور فائنینشیلی چیزوں میں میں یہ کہوں گا مثبت انداز میں پیش رفت ہونے کے امکان ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج
जद्दी कैप्रिकॉन वालों के लिए ये कहूँगा, कुछ आपकी मसरूफियात बढ़ेंगी, कुछ ख़ास मामलात को आप पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। ख़ानदानी मामलात पर, अपने घरेलू मामलात पर आपको भरपूर तवज्जो देनी होगी। घर में अगर कुछ मेहमानान इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लिंगर ऑन कर दें, बेहतर रहेगा। अपनी हेल्थ का आपने ख्याल रखना, ख़ास तौर पर बासी खाना या फ्रीज़ हुआ हुआ खाना अगर इस हफ्ते खाने से अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपके बच्चों की भी कुछ मसरूफियत में इजाफ़ा होगा, कुछ लोगों से आपके नए ताल्लुक़ात बनेंगे, कोई अटकी हुई फंसी हुई रकम आपको दोबारा उसका हुसूल हो सकता है। अच्छा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसको 2 दफ़ा सोच लीजिएगा, फिर कीजिएगा, और ऐसे कामों में हाथ ना डालिएगा जिनका कुछ हासिल हुसूल ना हो। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं, प्लान कीजिए, आगे चल के उसको बेहतर कर लीजिएगा। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, कुछ थोड़ा सा अनजाना सा खौफ आपके दिल में आएगा माजी के किसी काम के हवाले से, तो मैं यही कहूँगा आयत करीमा का वर्द कीजिएगा ताकि आपके लिए बेहतर आए। और अपने घर के जो छोटा बच्चा हो या बच्ची हो उसकी सेहत का ख्याल रखिएगा। और ये भी इम्कान है कि आपको कुछ ना कुछ अचानक किसी दोस्त, रिश्तेदार, किसी साथी की तरफ से कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है। बाकी जितना अपने आप को मज़हबी मामलात में मसरूफ़ रखेंगे उतना आपके हक़ में बेहतर है। इसके बाद हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दल, एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों को मैं ये कहूँगा, कुछ मज़हबी महाफ़िल, मज़हबी तकारीब में शिरकत के मौक़े मिलेंगे। थोड़ा सा अगर पिछले हफ्ते कोई सेहत का मसला आया था तो उसमें अब बेहतरी आने का इम्कान बनेगा। बहन भाइयों के हवाले से अच्छी ख़बरें मिलेंगी, मगर वो रिलेटिव जिनसे बहुत अरसे से आपकी मुलाकात नहीं हुई उनके हवाले से कोई थोड़ी सी तशवीशनाक खबर आ सकती है। आपको कोई भी मसला आए तो उसके लिए ख़ास स्ट्रैटेजी बनाएं, और आपके अगर कोई फाइनेंशियल मैटर है तो उनको बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। आपको दोस्तों का भी ताउन रहेगा। और अपनी जो एक्सटर्नल मसरूफियात हैं उनका ख्याल रखिएगा, उसमें कोई आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। अगर ये भी हो सकता है कि अल्लाह ना करे चाहे 1 घंटा 1 मिनट के लिए आप डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल आपका जाना का इम्कान बने। अपनी ज़िम्मेदारियों को आप निभाएंगे, हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिले, अगर उनको आसानी के साथ जान छुड़ा सकें तो छुड़ा लीजिएगा मत, वरना ओवर स्ट्रेस हो जाएंगे। और मुझे लगता है मिड ऑफ वीक से आपके कुछ थोड़े से फैमिली के मसले होंगे जिनको हल करने की कोशिश करेंगे। ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिक फ्रिज, एसी या जनरेटर, इसके ऊपर आपके कुछ अखराजात नज़र आते हैं। और थोड़ा सा घर में आपके वैसे ही मसरूफियात में इजाफ़ा होगा और घर की तरफ ज़रा तवज्जो आपकी ज़्यादा रहेगी। फाइनेंशियल चीज़ें बेहतर चलती रहेंगी जैसे चल रही हैं स्टेटस को में। और अगर आप सफ़र के लिए सोच रहे हैं तो मुझे ज़रा उसका इम्कान कम लगता है। हाँ, आगे चल के उसका प्लान कीजिए ताकि आपके हक़ में कोई बेहतर नतीजा खेज़ सफ़र साबित हो वो। और इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रा अपनी तालीम की तरफ तवज्जो बढ़ाइए, ख़ास तौर पे उन सब्जेक्ट के स्टूडेंट जिनका ताल्लुक़ कॉमर्स के साथ। इसके बाद हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज हूत, स्पाइसेस वालों को मैं ये कहूँगा, आपको अब्रॉड से कोई खुशखबरी, गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके प्रोफेशन के अंदर कोई बेहतरी हो सकती है। थोड़े से जो मामलात एक फॉग में आ गए थे, धुंध छाई हुई थी, वो अब छटना शुरू होगी, मगर अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखिएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला आपका ख़ानदानी पुश्तैनी लिटिगेशन में चल रहा था तो उसका भी ख्याल रखिएगा, वो आपके फेवर में आने का इम्कान है। कोई देरीना ख्वाहिश, कोई ऐसा काम जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हो वो पूरा हो सकता है। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। अलबत्ता अखराजात तो मैं बोल ही चुका हूँ। आपके अपने अंदर ऐसा महसूस होगा जैसे एक नई एनर्जी आपको फील होगी। अगर आपको एक्स्ट्रा इनकम के हवाले से कोई
پلاننگ ذہن میں آ رہی ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کریں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو خاص طور پر بدھ، جمعرات، جمعہ یہاں پہ کوئی اسٹریٹجی میک آؤٹ کرنے کے لیے یا کوئی ایسا منصوبہ بنانے کے لیے جس کا تعلق آپ کے پیسے یا فائنانس سے ہو، اس پہ عمل کیجیے، انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہوں گا، اس وقت تقدیر آپ پہ مہربان ہے، اپنی تعلیم کی طرف جتنی توجہ دیں گے اتنے رزلٹ آپ کو اچھے ملیں گے، اور اس بات کا بھی امکان ہے اگر آپ نے کوئی کام اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے تو اس کی کمپلیشن ہو سکتی ہے۔ کوئی گاڑی کی تبدیلی، کوئی گھر کی تبدیلی، اس بات کا بھی قوی امکان ہے۔ البتہ یہ خیال کیجیے گا کہ منگل بدھ کو ذرا سا منگل بدھ ہاں یہاں پہ کوئی جسم سے تھوڑی سی بلیڈنگ یا چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، آمین ثم آمین۔